ویلکم بیک. ہیومن ٹریفکنگ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے. خاص طور پہ سندھ کی بات کی جائے تو خواتین، بچوں کے اغوا، جنسی زیادتی، گھریلو تشدد، اس میں بڑا اضافہ ہوا ہے. اور خاص طور پہ یہ جو انسانی جانوں کی سوداگری ہے، یہ ایک بڑا عالمی مسئلہ ہے. اس میں سندھ کا نمبر اتنا اوپر کیسے آ گیا؟ ایس ایس ڈی او نے سندھ میں یہ جو ہوا ہے سارا معاملہ، اس میں رپورٹ جاری کیا. بات کریں گے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایس ایس ڈی او سید کوثر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کوثر صاحب السلام علیکم. تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم. سر میں جاننا چاہوں گا جو رپورٹ مرتب ہوئی ہے کیا اس میں فیکٹس اینڈ فگرز آئے ہیں اور اس کے پیچھے عوامل کیا کار فرما ہے؟ سر پلیز ٹاک اس تھرو. جی بہت شکریہ جی. آپ نے بڑا زبردست ٹاپک جو ہے آج اس پہ ڈسکشن کی، اور اسپیشلی جو ہیومن ٹریفکنگ کی اگر ہم بات کریں یا وائلنس اگینسٹ ویمن کی بات کریں اینڈ چلڈرن کی بات کریں، تو ٹریفکنگ ان پرسن جو ہے ایک آرگنائز کرائم ہے. اور اس میں بیسیکلی جو آپ کی سیلنگ پروڈکٹ ہوتی ہے، جب ٹریفکر وہ اس کو سیل کرتا ہے تو وہ ہیومن بینگ ہوتی ہے، یعنی کہ انسانوں کی سوداگری اس کو کہا جاتا ہے. تو انسانوں کی سوداگری میں جب وہ اسپیشلی سب سے زیادہ جو ولنریبل کمیونٹی ہے وہ ہماری خواتین اور بچے ہیں، کہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ منتقل کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ باقاعدہ اس سے پیسے کمائے جاتے ہیں، اور اس سے مختلف طرح کے جو جرائم ہیں اس میں اس کو شامل کیا جاتا ہے. جیسے کمرشل سیکس ہے، خواتین سے کروایا جاتا ہے، پروسٹیٹیوشن کروائی جاتی ہے، اسی طرح بانڈڈ لیبر کروائی جاتی ہے جو بڑی کامن ہے بانڈڈ لیبر پاکستان کے اندر، ڈیٹ بانڈیج کروائی جاتی ہے، لوگوں کو قرضے دے کے اس کے بعد لوگوں سے جو ہے وہ غلامی کروائی جاتی ہے. اسی طرح جو آرگن ٹریفکنگ ہے، یہ بڑا ہینیس کرائم ہے کہ لوگوں کے جو جسمانی اعضاء ہیں، گردے اور مختلف جو اعضاء ہیں، ان کو جو ہے وہ بیچ دیا جاتا ہے لاکھوں کروڑوں روپے میں، اور اس جو وہاں پہ وکٹم ہوتا ہے اس وکٹم کو جو ہے وہ کوئی فیسیلیٹیشن اس حوالے سے نہیں دی جاتی. اسی طرح جو ماڈرن سلیوری کا کانسیپٹ ہے، یعنی کہ جو غلام بنا کے لوگوں کو رکھا جاتا ہے، یہ اس پہ بڑا ایک کامن جو ہے وہ کانسیپٹ ہے جو اس سارے اس پہ ہو رہا ہے. اسی طرح اس کے آگے چل کے عام ٹریفکنگ، جیسے ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر جو بہت زیادہ ٹیررزم ہو رہی تھی، تو اس کے اندر جو ٹیررسٹ بنایا جاتا تھا تو اس ٹیررسٹ کو بھی اسی طرح ٹریفک کر کے کسی جگہ لے کے جایا جاتا تھا، اس کے بعد اس کی برین واشنگ کر کے اس کو اس طرح کے ہینیس کرائم میں جو ہے استعمال کیا جاتا تھا. پاکستان کے جو سچویشن ہے، جیسے فیٹ آف میں پاکستان گرے لسٹ میں تھا، اور الحمدللہ اب جو ہے وہ بہتر ہو گیا ہے اس میں ہماری رینکنگ. اسی طرح ٹریفکنگ ان پرسنس کی بھی ہر سال رپورٹ ایک جو ہے وہ بنتی ہے، پوری دنیا کے جو کنٹریز ہیں ان کی جو ہے وہ رینکنگ ہوتی ہے. پاکستان 2016 سے لے کے 18 تک پاکستان گرے لسٹ میں تھا. اس کے بعد 2018 میں پہلی دفعہ پاکستان نے ٹریفکنگ ان پرسنز ایکٹ 2018 بنایا، اور اس کے بعد پاکستان کی رینکنگ امپروو ہوئی تھی. لیکن وہ ایکٹ بننے کے بعد 2 سال گزر گئے اور 2021 3 سال گزر گئے. 2021 تک جو پاکستان کے اندر اس کی رپورٹنگ یا کنوکشن ہے وہ 0 تھی، جس کی وجہ سے پاکستان کو دوبارہ جو ہے وہ گرے لسٹ کے اندر ڈالا گیا. اور ابھی پچھلے 1 سال میں جب بہت زیادہ ایک ایمرجنسی ڈکلیئر کی گئی تو اب پاکستان کی رینکنگ ایک دفعہ پھر امپروو ہوئی ہے. لیکن سٹل جو ریفرل میکنزم ہے، جو خواتین اور بچوں کی جو وکٹم پروٹیکشن ہے، وہ ابھی تک بھی جو ہے وہ نہیں دی جا رہی. اگر ہم بات کریں سندھ کی، تو سندھ میں جو ٹریفکنگ ان پرسنز خواتین کی ہوئی ہے، اس کے 110 کیسز جو ہیں وہ رجسٹر ہوئے ہیں پچھلے 8 سے 10 مہینوں کے دوران. اور یہ وہ کیسز ہیں جو رجسٹرڈ ہیں، یعنی کہ بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو لوگوں کی رسائی نہیں ہے پولیس تک، اور لوگ جو ہے اتنی اویئرنیس بھی نہیں ہے لوگوں کو، اور لوگ رجسٹر جو ہے وہ نہیں کرتے. اسی طرح اگر چائلڈ ٹریفکنگ کی بات کریں تو 180 کیسز جو ہیں وہ رجسٹر ہوئے ہیں چائلڈ ٹریفکنگ کے حوالے سے سندھ کے اندر. اور اسی طرح اگر ہم بات کریں کڈنیپنگ آف ویمن کی، تو کڈنیپنگ کو بھی ہم لنک کرتے ہیں ٹریفکنگ کے ساتھ، کیونکہ جب ایک عورت کڈنیپ ہوتی ہے یا بچہ کڈنیپ ہوتا ہے، یا ایون مرد بھی ٹریفک اینڈ کڈنیپ ہو سکتا ہے، تو اس کو فردر اگر وہ ٹریفکنگ کے کام کے لیے بھی جو کڈنیپرز ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں. 1865 جو کیسز ہیں وہ کڈنیپنگ آف ویمن کے صرف جو ہے وہ رجسٹر ہوئے ہیں سندھ کے اندر. اور اس میں سے 60% جو ریشو ہے ان کیسز کی، دیٹ از ان کراچی. یہ سب سے بڑا ایک کوسچن مارک ہے کہ کراچی جیسا بڑا شہر جہاں پہ لوگ اتنے پڑھے لکھے ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، لوگ کی ایکسس. ایک بہت بڑا صوبہ ہے، اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ جیسے جو صوبے میں یہ کام ہونا، یہ ایک سوالیہ نشان ہے کارکردگی پر. ریکمنڈیشنز آگے یقیناً گئی ہوں گی، یہ رپورٹ جو آئی ہے یہ یقیناً حکام بالا تک بھی پہنچی ہوگی. تو کیا اقدامات مزید اٹھائے جا سکتے ہیں؟ بیکاز جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکٹ بن گیا، لیکن ایکٹ کا بننا کافی نہیں ہے جب تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہو جاتا. تو کیا کیا مزید اقدامات ہو سکتے ہیں کہ ہم سندھ کو اس چیز میں ذرا نیچے لے کر آئیں؟
دیکھیں جی یہ مسئلہ صرف سندھ میں نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کے اندر ہے، اور اگر اس کی بات کی جائے کہ کیا اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں تو 2018 کا جو قانون ہے اس پہ ابھی اس سال کے اندر 2022 میں صرف ایف آئی آر رجسٹر ہونا شروع ہو گئی ہے. چلیں اٹس اے گڈ سائن کہ ایٹ لیسٹ ایف آئی آر رجسٹر ہونا شروع ہو گئی ہے، لیکن ایف آئی آر کے بعد جب بات جاتی ہے پروسیکیوشن یا کنوکشن میں تو وہ آج بھی پاکستان کے اندر 0% کنوکشن اینڈ پروسیکیوشن جو ہے وہ ہو رہی ہے. تو اگر پاکستان میں جب تک کنوکشن یعنی کہ جب تک لوگوں کو سزا نہیں دی جائے گی اس وقت تک جو ہے وہ ٹریفکر کو بھی آپ نہیں روک سکتے، کسی بھی ابیوزر کو بھی آپ نہیں روک سکتے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس میں جوڈیشری کا رول بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. ابھی جو پاکستان کی جو پچھلی رپورٹ گئی تھی اس میں جو 2 کنوکشنز انہوں نے کر کے دکھائی تھی پرفارمنس اپنی شو کرنے کے لیے، اس میں کنوکشن یہ تھی کہ صرف 5,000 روپیز ٹریفکر کو جو ہے وہ فائن کیا گیا. تو 5,000 روپیز میں سمجھتا ہوں کہ ایک مذاق ہے اس قانون کے ساتھ یا انصاف کے نظام کے ساتھ، کہ جس قانون کے اندر یہ کلیئرلی مینشن ہے کہ 2018 کے لاء کے اندر کہ اگر وہ بچہ یا خاتون جو ہے وہ ٹریفک ہو رہا ہے تو اس کیس کے اندر جو ہے وہ 1 ملین جو ہے وہ منیمم فائن اور 7 ایئر جو ہے وہ امپریزنمنٹ ہے. تو اس ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے کلیئرلی اس کے اندر وہ چیز مینشن بھی ہے، لیکن اس کے باوجود صرف 5,000 روپیہ جرمانہ کر کے اگر اس ٹریفکر کو آپ چھوڑیں گے تو وہ بڑا سینہ تان کے جو ہے وہ باہر جا کے دوبارہ یہ کرائم کرے گا اور باقی لوگوں کو بھی جو ہے وہ شاید اس کے ساتھ جو ہے وہ ملائے گا. تو کنوکشن جو ہے اس کی ہونا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ جو دنیا پوری میں بھی پریکٹس ہے، پاکستان میں صرف ٹریفکنگ نہیں ہو رہی بلکہ ہر دنیا کے ملک میں ہوتی ہے، لیکن وہاں پہ زبردست قسم کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے، ایک آرگنائز قسم کا سسٹم بنا ہوا ہے، اور اس سسٹم کے تحت جو ہے وہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. 2018 کے لاء کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ جو وکٹم ہے یعنی کہ جو جس بچے یا جس خاتون کو یا جس مرد کو جو ہے وہ اس سارے کام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے وہ وکٹم ہے، اور انٹروگیشن میں دیکھا جائے گا، پولیس دیکھے گی کہ وہ وکٹم ہے تو اس وکٹم کو سب سے پہلا کام جو سرکار کا ہے، ریاست کا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ وکٹم کو جو ہے وہ پروٹیکشن مہیا کرے. پروٹیکشن کے بعد اس کو ریہیبلیٹیشن مہیا کرے، اس کو سائیکو سوشل سپورٹ جو ہے وہ مہیا کرے، کیونکہ جب آپ کا کوئی بھی شہری جب ٹریفک ہوتا ہے تو وہ ایک بہت بڑے ٹراما سے گزرتا ہے اور اس کو نارمل لائف میں لانے کے لیے ایک اور جو یہ کام کر رہا ہے کہ وہ کام کر رہا ہے اس پہ اگر صرف 5,000 کا فائن ہے دیٹ ان اٹ سیلف. بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے اور ایک بڑے اہم معاملے پہ گفتگو کی. ابھی ایک بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو رخ کریں گے اسپورٹس کی دنیا کا، اور پہلے آپ کو ملوائیں گے فیمیل باکسر سے. ہمارے ساتھ رہیے.